السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام میرا سوال کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو جب بھی بولے ہیں دل کھول کر بولے ہیں، اور اتنا بولے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو گھبراہٹ محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے۔ جی ہم بات کر رہے ہیں سابق وزیر داخلہ سندھ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ جی، آپ نے زحمت کی یہاں تک آنے کی، بڑی فرسٹ آف آل آئی مسٹ سے کہ لوکنگ فٹ اینڈ فریش۔ یس، آئی ایم فائٹنگ فٹ، الحمدللہ، اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ اور لائٹر نوٹ، سب سے پہلے یہ تو بتائیے کہ جو بھی میں نے مختصراً اوپننگ میں، کیونکہ میرا کچھ بھی کہنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا آپ کا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ سننا اور وہ کہنا ضروری ہے، یہ آپ سے اتنی گھبراہٹ کیوں ہوتی ہے جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں؟ لوگ گھبرانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو چور ہوتا ہے اور جو ظالم ہوتا ہے وہ سچ سے ہمیشہ ڈرتا ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ پاکستان میں بھی کچھ وقت گزارتے ہیں، پھر آپ برطانیہ بھی گئے، جو آپ کا آخری سپیل تھا جس میں آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بہت کچھ آپ نے اپنے دل کی باتیں کہیں، اور آپ نے جو آپ کی ناراضگی تھی، جو آپ کے اختلافات تھے، وہ آپ نے واضح طور پہ سب کو بیان کیے۔ اب آپ پاکستان واپس آئے ہیں۔ اب جب آپ واپس آئے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دوران کچھ بہتری ہوئی ہے جو آپ نے لاسٹ میڈیا پر آ کر اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، یا ابھی بھی حالات بالکل وہی ہیں جو پہلے تھے؟ دیکھیں، میرا جھگڑا شہید بھٹو اور شہید بی بی کے خون کے جو ٹریڈرز ہیں، جنہوں نے خون بیچ رہے ہیں جو سستا، میرا جھگڑا ان سے ہے، اور وہ پاکستان میں بیسڈ ہے، تو اس لیے میرا پاکستان آنا بھی ضروری تھا۔ تو میرا ایک پیر پاکستان میں ہے، اور دوسرا جو پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا ظالم خونی درندہ جو وہ لندن بیسڈ ہے، اس لیے میرا لندن جانا بھی ضروری تھا۔ الحمدللہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، میں عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہماری کامیابی کی دعائیں کی اور سپورٹ کیا، اور آج اس درندے کا کیا حال ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم سب کی جو سنسیئر جینوئن ایفرٹس پاکستان کا وجود بچانے کے لیے جو ہم نے جنگ شروع کی ہے، وہ الحمدللہ ہم وہ جیت رہے ہیں۔ میں مبارکباد پاکستان نیشن کو دینا چاہتا ہوں۔ ذوالفقار مرزا صاحب، آپ نے بھی محترمہ بینظیر بھٹو کی بات کی، ان کا قاتل کون ہے؟ کس نے آپ سے محترمہ بینظیر بھٹو کو چھینا، ان کے ورکر سے محترمہ بینظیر بھٹو کو چھینا؟ وہ اب تک بات کلیئر نہیں ہوئی ہے، پیسہ بھی لگ گیا، انویسٹیگیشنز بھی ہوئیں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ جو ذمہ دار ہیں وہ پاکستان میں ہیں۔ وہ کون ہیں ذمہ دار؟ دیکھیں، ایک قاتل ہوتا ہے، دوسرا قاتل کا ابیٹر ہوتا ہے۔ ابیٹمنٹ صرف یہ نہیں ہے کہ اس وقت وہ گن چلاتے وقت اس کے ساتھ ہو۔ جو قاتل کو کور کرتا ہے، چھپاتا ہے، یا اپنی ذمہ داری ایز انویسٹیگیٹر 100% سنسیئرٹی کے ساتھ پوری نہیں کر رہا ہوتا ہے، کیس کو اسپوائل ہونے دیتا ہے یا کر دیتا ہے، وہ بھی ابیٹمنٹ میں سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو ابیٹرز یقیناً ہمارے پارٹی کے لیڈرز ہیں، آصف علی زرداری ہے، اور سب سے بڑا ابیٹر جو ہے انٹرنیشنل رحمان ملک ہے۔ رحمان ملک صاحب کی اور آپ کی یہ جو آپس میں ایک کانفلکٹ ہے، یہ 2011 سے ہے۔ 2011 میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2011 میں سب سے پہلے منظر عام پر آیا، جب آپ نے اگست 2011 میں پریس کانفرنس کی تھی، اور اس دھواں دار پریس کانفرنس میں آپ نے رحمان ملک صاحب کو ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی بار یاد کیا۔ رحمان ملک صاحب کس حد تک اس کے لیے ذمہ دار ہیں؟ کانفلکٹ، آپ نے یہ غلط سینٹنس استعمال کیا ہے۔ میرا ایسے گھٹیا کم ظرف انسان سے کانفلکٹ ہو ہی نہیں سکتا، اس کی میرے سے کانفلکٹ کی حیثیت ہی اتنی نہیں ہے کہ وہ کانفلکٹ کر سکے۔ لیکن ون آف دا کازز ٹو ڈی اسٹیبلائز ایوری تھنگ، یا جو میں پاکستان کے لیے، سندھ کی عوام، مظلوم عوام کی بہتری کے لیے جو میں قاتلوں سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اس کو سیبوٹاج کرنے میں یقیناً اس کا ہاتھ ہے۔ یہ میرا اس سے جھگڑا ہے۔ لیکن رحمان ملک صاحب، آپ نے کہا کہ ان کا وہ لیول نہیں ہے کہ وہ آپ ان کے ساتھ کوئی ان کا آپ کا کانفلکٹ ہو، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ آصف علی زرداری صاحب کے وہ اتنے قریب ہیں، اور ان کے لیے ٹرسٹ وردی بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر وہ سینیٹر بن گئے، اور ہر معاملے میں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم سے بھی اختلاف چل رہا ہو، ڈفرنسز ہوں، تو نیگوشیٹ کرنے کے لیے رحمان ملک چلے جاتے ہیں۔ پچھلے سال جب دھرنا ہو رہا تھا اسلام آباد میں، سیاسی جرگہ بنا، اس میں بھی رحمان ملک صاحب موجود تھے۔ تو ہی از مور اور لیس ایوری ویئر۔ انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ میں نے جس کو بھی ایکسپوز کیا،
یا جس سے بھی میں نے اختلاف رکھا، میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں رکھا، میں نے سندھ کی عوام، جنرل پبلک، پاکستان کی عوام اور پاکستان کے وجود کی خاطر رکھا۔ انفارچونیٹلی آصف صاحب نے ہر اس انسان کو بہت زیادہ لفٹ کیا اوپر تاکہ وہ میرے سے مقابلہ کر سکیں، اس لیے ان کو پوزیشنز پہلے سے بہتر دی گئیں۔ لوکلی بھی ہمارے ضلع میں بھی یہ ہوا اور ہو رہا ہے، اور اوپر لیول پہ بھی یہ ہو رہا ہے۔ اور کمزوری آصف صاحب کی یہ ہے کہ آصف صاحب کو بہت زیادہ ایسے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ان کو سودا سستا، اچھا چیز سستے میں دلا سکے۔ تو ہی از اے گڈ، تو اس لیے وہ بہت ہی زیادہ آصف زرداری کو پیارا ہے۔ ٹھیک، یہ بتائیے رحمان ملک صاحب کیا صرف اسی سب کے لیے ذمہ دار ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے معاملات آپ کی نظر سے ان کے گزرے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رحمان ملک صاحب سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں؟ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے منی لانڈرنگ کی یہ سٹوری سب کے سامنے آئی اور ایک ماڈل گرفتار ہوئی اسلام آباد ایئرپورٹ سے، اور وہ ابھی بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ وہ ماڈل گرفتار ہوئی، وہ رحمان ملک کے بھائی کو ان کو کہا گیا تھا کوئی پرابلم ہوگا تو رحمان ملک آپ کا پرابلم ریزالو کرے گا، تو ان کے بھائی کو اس نے رابطہ کیا۔ دے تھاٹ کہ وہ کوئی اپنے پیچھے اچھا نام چھوڑ کے آیا ہوگا ایف آئی اے کا ایز انٹیریئر منسٹر، لیکن پاکستان کی جو قوم ہے وہ چوروں کی عزت نہیں کرتی، اس لیے ان کی نہیں چلی۔ مطلب یہ بھی میں قدرت کا شکریہ کرتا ہوں، میں ان غیرت مند پاکستانیوں کا اور پیٹریوٹ پاکستانیوں کا، اسپیشلی چودھری نثار کو میں سلوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت صرف اور صرف حکومت میں بیٹھے ہوئے ایک ہی مجھے پیٹریوٹ، سن آف دا سوائل پاکستانی نظر آتا ہے جس نے یہ سب چیزیں اس کی کریڈٹ میں جاتی ہیں۔ جو چودھری نثار اور ان کی ٹیم ایف آئی اے جو انہوں نے پوسٹڈ رکھے ہوئے ہیں اپ رائٹ آفیسرز، ان کی مہربانی ہے کہ پاکستان قوم کو، اسپیشلی ہم لوگوں کو جو آصف کے بہت کلوز رہے ہیں یا کلوز تھے یا ہیں، جو آصف کو بھائی سمجھتے ہیں، ہم کو ایک ماڈل بھابھی سے بچا لیا۔ صحیح۔ ذوالفقار مرزا صاحب، منی لانڈرنگ میں کیا اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں اور لوگ بھی انوالوڈ ہیں جو پاکستانی سیاست کا حصہ ہیں؟ وہ جو اتنا مال کما رہے ہیں وہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ اور جو حکومت میں آنے سے پہلے کرائے کے فلیٹ میں 2 بیڈروم اپارٹمنٹس میں دبئی میں رہتے ہوں اور اب ان کے اپنے ولاز ہوں اور یہاں 22 کروڑ روپے کا پلاٹ خرید کے اس میں بہت بڑا پیلیشل گھر بنا رہے ہوں، یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ پوری قوم اور پورا ملک جانتا ہے۔ انشاءاللہ ان کا بھی نمبر آئے گا، اگر نہیں آئے گا تو جو ان اتھارٹی ہیں جو ایسے کرپٹ چوروں کو پکڑ سکتے ہیں ان کو یہ قوم کبھی معاف نہیں کرے۔ جب آپ نے بھی ولا کی مثال دی تو ولا تو آپ کا بھی ہے دبئی میں اور ماشاءاللہ اس کی بڑی تعریف سنی ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، اگر ہوگا تو میں اپنی ساری پراپرٹی لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ I don't have a villa۔ ادھر کے حالات تھریٹ، کیونکہ پہلے جب میں نے الطاف حسین سے اور ایم کیو ایم سے جھگڑا کیا تو مجھے ڈاؤن گریڈ کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کی گئی کہ میں آصف علی زرداری کے کہنے پہ کر رہا ہوں۔ I am not a stooge، میں کوئی کھلونا نہیں ہوں جو آصف علی زرداری میں سے کھیلے گا۔ تو اب جو آصف سے بھی میں نے جھگڑا کیا ہے تو اب اتنی چیزوں میں نے اپنی فیملی کی، اپنے بچے کی اور اپنے بچے کے بچوں کی سیکیورٹی کے لیے ایک رینٹ کیا ہے، میں نے گھر دبئی میں، اور حسنین کے فیملی کو میں نے شفٹ کیا۔ تو جہاں پر آپ 2011-2012 میں رہتے رہے ہیں دبئی میں، وہ آپ کی اپنی پراپرٹی نہیں تھی؟ میں عارف زرونی کے گھر رہا ہوں یا ہوٹلز میں رہا ہوں، اپنی پراپرٹی پہ نہیں۔ اگر ہوٹلز کے علاوہ میں کسی کے پاس رہا ہوں تو عارف زرونی ہے، ہمارے دوست ہیں، اچھے آدمی ہیں، اور آصف صاحب کے بھی بہت کلوز تھے، ہیں، اور خدا کرے رہے، آئی ڈاؤٹ، لیکن
کیونکہ جب کام نکل جائے گا تو آصف اس کو بھی کھوڑے لائن کر دے گا. آپ نے کہا کہ جب کام نکل جائے گا تو آصف علی زرداری صاحب ان کو بھی کھوڑے لائن کر دیں گے. تو ابھی آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ سے اب ان کا تعلق نہیں ہے. آپ کا ایک وقت تھا کہ جب ان کے ساتھ تعلق تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی استعمال کیا. آصف علی زرداری صاحب جی میرا بالکل تعلق تھا. میرا تو 45 ایئرز تعلق رہا ان سے, اور اس زمانے کا تعلق تھا جب وہ بھی کچھ نہیں تھے, مطلب کچھ نہیں, انسان تو ہم ہیں اور تھے, اور لیکن پولیٹیکلی یا کوئی کراؤڈ نہ اس کا تھا نہ میرا تھا. سیدھی سمپل بات ہے. تو کیا آپ کو اس وقت معلوم نہیں تھا کہ آصف علی زرداری صاحب یہ کر سکتے ہیں, یا ان کی یہ اپروچ ہے کہ جب استعمال کر لیا, یا اگر تھوڑا سا اس کو سخت کر کے بات کریں تو یہ ہے کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا اور پھینک دیا؟ ہاں, ٹیشو پیپر وہ مجھے نہیں بنا سکے کیونکہ وہ میری نیچر ہمیشہ سے جانتے ہیں, اس لیے میں ٹیشو پیپر نہیں بنا, میں نے خود چھوڑا اس کو, اور یہ بھی ریکارڈڈ بات ہے. آپ سے بھی رابطے میں ہیں؟ ہاں, آپ سے بھی رابطے میں ہیں کہ ابھی آ کے مل بیٹھ کے آپ بھی اگر پارٹی کا اچھا مستقبل چاہتے ہیں, ہم بھی یہی چاہتے ہیں, تو دونوں مل کے بھائی اکٹھے چلیں؟ جو انہوں نے ہمارے سندھی میں جو کتے کے چھوٹے چھوٹے پلے ہوتے ہیں نا, پلے آپ لوگ پلا کہتے ہیں, ہم اس کو گلر کہتے ہیں, تو جو انہوں نے میرے خلاف گلر یہاں لوکل چھوڑے ہیں, ان کو کانفیڈنس دلانے کے لیے he doesn't want to meet me. کیونکہ وہ جب میرے سے ملاقات تھی تو ان کی ہوا بیچاروں کی نکل جاتی تھی, وہ لڑائی بھول جاتے تھے, وہ کہتے تھے ادی کے پاس بھاگتے تھے, یہ کیا ہو رہا ہے, آصف اور ذوالفقار اگر دوبارہ مل گئے تو ہمارا کیا بنے گا. تو اب ان کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے پلوں کو اور گلروں کو آصف صاحب جو ہے وہ شاید ملنا نہیں چاہتے. تو آپ کے مطابق وہ جو پلے ہیں وہ کیا زیادہ اب ان کے لیے امپورٹنٹ ہیں؟ آپ کی 45 سال کی دوستی اور آپ نے جو ان کے لیے کیا, قربانیاں دیں آپ نے اپنے مال اور دولت کی بھی قربانی یقیناً دی. میں نے ہر چیز, میں نے اپنے فیملی کا, وائف کا, بچوں کا چین, سکون, سیکیورٹی, میں نے سب قربان کی. تو دوسری طرف یہ آپ نے جن کے لیے کہا کہ یہ پلے ہیں, جی, تو وہ کیا اب زیادہ امپورٹنٹ ہوگی؟ یوز کرنا چاہتے ہیں. اب وہ پلے کتنے یوز ہو سکتے ہیں, یا ان میں کتنے, آئی ایم سوری ایکسکیوز مائی لینگویج, ان میں کتنے, یہ وقت بتائے گا. رائٹ. ذوالفقار مرزا صاحب, آپ سے ہماری گفتگو جائے گی. ناظرین, اس موقع پر ہمیں لینی ہے بریک, اور بریک کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو ذوالفقار مرزا صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. اور متحدہ قومی موومنٹ اور الطاف حسین صاحب کے حوالے سے بالخصوص بڑی ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ 14 اپریل کو الطاف حسین صاحب کی ضمانت کی جو مدت تھی وہ مکمل ہوئی, اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس پیش ہوئے, انویسٹیگیشن دوبارہ سے ہوئی, پوچھ گچھ ہوئی. اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. آصف صاحب نے اپنا نہیں کھایا, آصف نے بھٹوز کا کھایا. مستقبل کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ میں؟ مائنس بلاول 0 ہے. کلر جو گورنر بیٹھا ہے, آئی ایم وٹنس ٹو لاٹ آف تھنگس جو کہ ان کو پیٹرنائز کرتا رہا ہے. بعد میں بھی سہولت مرزا کے لیے اس نے مجھے کم از کم 6 دفعہ بیک کیا. کیا اس کو پے رول پہ چھوڑے 6 گھنٹے پر کا, اگر بھاگ گیا تو کون ذمہ دار ہے؟ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں ایک کنوکٹڈ آدمی کو؟ اس کے لیے بیک کرتا تھا. اور آج ایم کیو ایم کے شہزادے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو 98 سے سہولت مرزا کو نکال دیا تھا. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام میرا سوال, اور آج کے پروگرام میں ہماری ذوالفقار مرزا صاحب سے خصوصی گفتگو جاری ہے. ذوالفقار مرزا صاحب, ذرا یہ ایک چیپٹر پہلے مکمل کر لیں, پھر اس کے بعد جو بڑا والا چیپٹر ہے اس پر جائیں گے, اور جو متحدہ قومی موومنٹ اور الطاف حسین صاحب. آپ آصف کی انسلٹ کر رہے ہیں کہ آصف کا چیپٹر چھوٹا ہے, یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کا چیپٹر بہت طویل ہے, یعنی کہ طویل دورانیے کا, یہ کیونکہ یہ سب چیزیں طویل دورانیے کا یہ کیا, یہ کھیل ہے, یہ کیا ہے میرا اور ان کا؟ بڑے کاش یہ کھیل ہوتا تو آصف کی جان بچ جاتی. اچھا, کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ ہائیڈ اینڈ سیک ہے؟ یہ وقت بتائے گا. اچھا, آپ یہ بتائیے گا کہ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب ابھی جب برسی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی, تو تب بھی نہیں آئے برسی پر, اور آصف علی زرداری صاحب نے تب بھی یہ کہا ہے کہ کوئی اختلافات نہیں ہے, کوئی آپس میں ایسا معاملہ نہیں ہے, all is set, all is good. مجھے افسوس ہوا جب آصف علی زرداری نے اپنے ہونہار بیٹا, جس میں پورے ملک اور قوم اور اسپیشلی سندھ کے غریب جو لاچار لوگ ہیں ان کی امیدیں اور ان کو لائٹ نظر آتی ہے بلاول صاحب میں, بی بی کے بعد, ایسے
پڑھے لکھے انسان کو ایک ان پڑھ آدمی جس کے پاس گریجویشن کی ڈگری بھی نہیں ہے وہ آکسفورڈ گریجویٹ کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ امیچور ہے, وہ بیوقوف ہے, اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے. ان ادر ورڈز وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہی از انسین. یہ اس نے صرف بلاول کی انسلٹ نہیں کی, یہ پورے ملک اور قوم کی انسلٹ کی, کیونکہ پورے ملک اور قوم کی اس ایک بچے میں مستقبل کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ میں؟ مائنس بلاول 0 ہے. اگر کچھ بھی وہ ٹرکس نئی کریں, نئے جو لبادے اوڑھ کے نیا ماسک پہن کے آئیں, پبلک جان گئی ہے, پبلک بیوقوف نہیں ہے. ذوالفقار مرزا صاحب اب آتے ہیں الطاف حسین صاحب کی طرف. اگست 2011 میں آپ نے وہ پریس کانفرنس کی کراچی میں, آپ سب نے کہا بکواس کر رہے ہیں, اور اس پریس کانفرنس کے بعد یقیناً متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے الطاف حسین صاحب نے ایک میراتھن ایڈریس کیا اور وہ ٹیلی ویژن چینلز پہ دکھایا بھی گیا. ڈانس تھا اس میں خطاب میں انہوں نے خیر اپنی رائے کا اظہار کی, وہ آپ ان کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں. ہم نے تو یہ بتانا ہے کہ ان کا خطاب تھا. اب آپ کو کیا لگتا ہے منی لانڈرنگ کیس, اور 14 اپریل کو جیسے کہ میں نے ابھی بریک پہ بھی جاتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی ضمانت کی جو مدت ہے مکمل ہو گئی ہے, ڈو یو تھنک کہ اب وہ وقت آ چکا ہے اور گھیرا تنگ ہو گیا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے بھی وہ نکل جائیں گے؟ I was the first one 2011 میں لنڈن میں ARY کے آفس میں پی جے میری نے مجھے انٹرویو کیا تھا. اس میں پہلی دفعہ اگر کسی نے ڈاکیومنٹس دیکھے ان کی پراپرٹیز کے تو وہ میں نے دکھائے آن ٹیلی ویژن. ٹھیک ہے, اور یہ وہاں سے میں نے چیز انیشیٹ کی تھی, اور الحمدللہ آج وہ بہت بڑا پیڑ بن کے اور فروٹ ہم کھانے والے ہیں اس کا. ہوپ فلی ہی ول ناٹ گیٹ اوے ود دس. اور جو لوگ اس کے ایبیٹرز بن رہے ہیں انفارچونیٹلی وہ بھی اب بھگتیں گے, جنہوں نے جھوٹے جا کے ایفیڈیوٹس دیے کہ یہ ہم نے آ کے دیے تھے پیسے, اب انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹس بھی ریٹریکٹ کر لیے. لیکن آپ کو نہیں لگتا وہ جو متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہے, پروپیگنڈا ہے, ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جنہوں نے ان کو نیشنلٹی دی وہ ان کے خلاف کیوں سازش کرے گی؟ کون سازش کرے گی؟ یا تو لسٹ دے دیں بھائی کون ہے. میرا خیال ہے کہ اللہ میاں سازش کر رہا ہے اور کوئی نہیں کر رہا. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے اب وہاں سے ایک دفعہ پھر باہر آئیں, پھر سپیچ کریں گے. ان کے ورکرز, میں نے بھی کراچی میں لوگوں سے بات کی, ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنا زیادہ MQM کے خلاف یہ آپریشن ہوتے ہیں, یہ پکڑ دکڑ ہوتی ہے, اس سے لوگ اور زیادہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے اور اس کی ٹیکنیک ہے, پکڑ دکڑ کرو اور خود سے جنرل پبلک کو پریشان کرو, ماردار شروع کرو اور پھر کرو دیکھا ہم لوگ یونائٹڈ نہیں ہیں تو یہ مار رہے ہیں. اس طرح کر کے ان کو الطاف حسین کے پلیٹ فارم پہ پہلے بھی یونائٹ کیا گیا اور اب بھی وہی چیز ہو رہی ہے. اب ان کے لوگ پکڑے گئے جنہوں نے بتایا کہ شیعوں کو بھی یہ مار رہے تھے, سنیوں کو بھی یہ مار رہے تھے. رینجرز نے کاروائی کی, 9-0 گئے, آپریشن ہوا, اور ابھی 1-2 روز پہلے ایک اور آپریشن ان کی طرف سے یہاں ریڈ کہنے کے رینجرز کی طرف سے ہوا, جس میں ایک اور شخص پکڑا گیا, جس پر چودھری نثار صاحب نے کہا کہ یہ اہم گرفتاری ہے, اور یہ شخص وہ شخص ہے کہ جس نے ان 2 لوگوں کو ویزا اور ٹکٹ اور وہاں پر رہنے کے جو انتظامات تھے وہ کر کے دیے, جو ان 2 لوگ وہ کہ جنہوں نے قتل کیا عمران فاروق کو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب متحدہ قومی موومنٹ کے لیے اس پورے معاملے میں سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا؟ ان کی وائف نے پیٹیشن فائل کی تھی کہ میرے ہسبینڈ کو کوئی اٹھا کے لے گیا انہی دنوں میں. وہ پیٹیشن چلتی رہی اور مطلب بہرحال ہسبینڈ ریکور نہیں ہوئے. اب وہ پکڑے گئے, اب انہوں نے کنفیشن کیا ہے کہ ہاں میں نے یہ کام کیا, جو کہ میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ ایک ایسا بندہ ہے جو کولمبو میں بیٹھ کے اس نے 2 بندے کراچی کے لیے بورڈ کروائے. 19 ستمبر کو جب واپس کراچی پہنچے اور جب وہ واپس آئے اور پھر وہاں سے غائب ہو گئے. اس بندے کی ایک ٹیلی فون کال انٹرسیپشن بھی ہے, جو یہ بندہ کراچی میں MQM والوں سے بات کر رہا ہے کہ میں نے وہ 2 پرندے چڑھا دیے ہیں, آپ ان کو ریسیو کر لو اور ان کو خاموش نگر پہنچا دو.
پلان یہ تھا کہ وہ 2 لڑکے کراچی میں ایئرپورٹ سے نکلیں گے, ایم کیو ایم والے اٹھا کے لے جائیں گے اور ان کا کام کر دیں گے تاکہ ونس فار آل وٹنس ایویڈنس ختم ہو جائے, تاکہ کبھی بھی وہ کراپ اپ نہ ہو سکے. اور اس میں بہت اہم رول اس کا ہے, وہ جو داڑھی والا لڑکا سا تھا 90 میں بیٹھتا تھا, یہ حماد صدیقی, اس کا بھی میں مینشن اس ٹائم میں کر چکا تھا کہ حماد صدیقی بیسیکلی سلیکٹر ہے, کیونکہ وہ اے پی ایم ایس کو ہیڈ کرتا رہا ہے کافی سال, اس وجہ سے وہ ان کی اسٹوڈنٹ ونگ کا انچارج ہوتا تھا. اس نے یہ اس پہ کام رکھا گیا, اس نے یہ 2 لڑکے سیورل لوگوں سے میں سے یہ 2 اس نے سلیکٹ کیے اور حوالے کیے ان کے, انہوں نے اس کو ادھر بھیجا, ایڈمیشنز کرائی اور سارا یہ قصہ ایسا ہے. کیا الطاف حسین صاحب آپ کو لگتا ہے کہ بھی بچ سکتے ہیں, اور کیسے؟ اگر بچ سکتے ہیں تو کیسے؟ He is a madman. He is a who believes in killing. He is a sadist. اس کو بچنا نہیں چاہیے, خدا نہ خواستہ خدا. یہ تو آپ کی دل کی بات ہے نا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو بچنا نہیں چاہیے. نہیں, جو ریکارڈ بتاتا ہے کوئی ایسے نہیں. لیکن آپ کو یہ تو نظر آ رہا ہوگا نا کہ اگر بچے بھی یا اگر نکل گئے اس کیس میں سے تو کیسے ہوگا؟ آپ اگر میرے سے باقاعدہ کورٹ کا آرڈر چاہتے ہیں تو نہیں بچے گا, سمپل. اور آپ کو لگتا ہے کہ the time has come؟ ٹائم ہیز کم, اور نہ ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر میں بچے گا. آپ نے بھی کہا کہ he's a killer. الطاف حسین صاحب کے بارے میں آپ نے کہا کہ he's a killer. Yes. ٹھیک ہے, اس پر مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے, اس کا جواب آپ بھلے بریک کے بعد دیجیے گا, لیکن لوگوں کو قتل کرنے کے بارے میں یا اس حوالے سے آپ کو بھی لنک کیا جاتا ہے کہ آپ کے حکم پر آپ حکم جاری کرتے تھے اور لیاری سے کلرز روانہ ہوتے تھے اور لوگوں کو مار کے واپس آ جاتے. تو اس پر ہم آپ کی رائے جاننا چاہیں گے, لیکن اس سے پہلے ہمیں لینی ہے ناظرین ایک بریک. ملاقات ہوگی بریک کے بعد. جتنا قریب آپ تھے عزیر بلوچ کے, اتنا تو پیپلز پارٹی میں سے کوئی بھی نہیں تھا. اسے کہہ دیا نا, میں اس شخص کو بہت اونچا سمجھتا ہوں, ریسپیکٹیبل سمجھتا ہوں. بے شک میرے خلاف بیان دے دے, بے شک میں پروسیکیوٹ ہو جاؤں اس کے بیان کے, اسٹل میں اس کو اچھا انسان سمجھتا ہوں, غیرت مند انسان سمجھتا ہوں, غیرت مند پرو پاکستانی آدمی سمجھتا ہوں. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام میرا سوال, اور آج کے پروگرام میں ذوالفقار مرزا صاحب سے ہماری خصوصی گفتگو جاری ہے. وقفے پہ جاتے ہوئے ذوالفقار مرزا صاحب کے لیے ہم نے ایک سوال چھوڑا تھا. ذوالفقار مرزا صاحب, آپ نے الطاف حسین صاحب کو کہہ دیا کہ وہ قاتل ہیں. قتل تو آپ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے بھی بندے مروائے ہیں. الطاف حسین کے لیے اگر ہم اور ساری دنیا اور پورا پاکستان سندھ پورا کہہ رہا ہے کہ وہ قاتل ہے, اغوا خور ہے اور بھتہ خور ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, تو اس کو آ کے فیس کرنا چاہیے, پروف کرنا چاہیے کہ ہی از انوسنٹ. یہ تو نہیں ہے کہ این آر او لے کے اور اپنے کیس ختم کرا دے مشرف سے. میں لندن نہیں بھاگا, میں نے جا کے نیشنلٹی برٹش نہیں لی, میں تو پاکستان بیٹھا اور اپنے گاؤں میں بیٹھا ہوں. پکڑ لیں مجھے, میں تو آفر کرتا ہوں, میں تو التجا کرتا ہوں اتھارٹی میں جو لوگ اگر جینین کلینزنگ میں بلیو کرتے ہیں پاکستان کو بچانے, اور اگر ایم کیو ایم سے باہر اپنی انویسٹیگیشن سٹارٹ کرنی ہے, میں والنٹیئرلی حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں جہاں بھی. تو آپ اپنی گرفتاری خود بھی دے سکتے ہیں. میں خود, ہاں, تو میں جا کے بولوں خامخواہ کہ مجھے گرفتار کرو, میں تو آفر کر رہا ہوں. آپ نے کہا میں التجا کرتا ہوں, مجھے گرفتار کر لیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ گرفتار ہوں. آپ کے تھرو میں یہ آفر کر رہا ہوں کہ 3 مہینے میں ویسے ہی بیٹھوں گا, کیونکہ ریمانڈ 3 مہینے کا میرا کوئی بھی نہیں دے گا, لیکن میں بغیر ریمانڈ کے آپ کے پاس بیٹھنے کے تیار ہوں 3 مہینہ, اور آپ مجھے انویسٹیگیٹ کریں. پولیس گرفتار کریں یا ایجنسیز لے جائیں؟ ایجنسیز لے جائیں, ریجرز لے جائیں, آرمی لے جائے, کوئی بھی لے جائے, یا 90 والے لے جائیں, میں جانے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد ایم کیو ایم کا اور آصف کے چمچوں کا منہ بند ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد انویسٹیگیٹ آصف کو کریں اور الطاف حسین کو کریں, یا کم از کم کلر جو گورنر بیٹھا ہے, I am witness to a lot of things جو کہ ان کو پیٹرنائز کرتا رہا ہے. بعد میں بھی سولت مرزا کے لیے اس نے مجھے کم از کم 6 دفعہ بیک کیا کہ آپ اس کو پیرول پہ چھوڑیں, اس کے والد کا ہارٹ کی سرجری ہو رہی ہے ضیاءالدین نارتھ میں,
آپ اس کو پلیز چھوڑے 6 گھنٹے میرے کہا اگر بھاگ گیا تو کون ذمہ دار ہے؟ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں ایک کنوکٹڈ آدمی کو؟ اس کے لیے بیک کرتا تھا. اور آج ایم کیو ایم کے شہزادے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو 98 سے سہولت مرزا کو نکال دیا تھا. 2011-12 میں وہ میری منتیں کرتے تھے سہولت مرزا کے لیے. فائنلی میں نے سہولت مرزا کو شفٹ کیا یہاں سے تاکہ یہاں اس کے دھندے بند ہوں. حیدرآباد شفٹ کیا. میری جب منسٹری چینج ہوئی تو اس کے بعد فوراً گورنر نے اور الطاف حسین نے مل کے سہولت مرزا کو واپس کراچی شفٹ کیا. لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے کتنے بندے مروائے؟ پاکستان کے لیے, پاکستان کے وجود کے لیے, پاکستان کی عزت آبرو کے لیے مجھے اگر 1,00,000 بندہ بھی مارنا پڑا میں ماروں گا, اپنی عزت کے لیے ماروں گا میں. لیکن آپ نے مروائے کتنے؟ الحمدللہ ابھی تک اللہ نے ہی سارے مارے, ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے کوئی نہیں مارا. وہ عزیر بلوچ کے بارے میں اطلاعات آئی تھیں کہ جب وہ گرفتار ہوئے تو انہوں نے بیان میں کہا ہے کہ ذوالفقار مرزا کے کہنے پر میں نے بندے مارے, آصف علی زرداری صاحب کے کہنے پر بندے مارے. جتنا قریب آپ تھے عزیر بلوچ کے اتنا تو پیپلز پارٹی میں سے کوئی بھی نہیں تھا. اسے کہہ دیا نا. میں اس شخص کو بہت اونچا سمجھتا ہوں, ریسپیکٹیبل سمجھتا ہوں. بے شک میرے خلاف بیان دے دے, بے شک میں پروسیکیوٹ ہو جاؤں اس کے بیان پہ, اسٹل میں اس کو اچھا انسان سمجھتا ہوں, غیرت مند انسان سمجھتا ہوں, غیرت مند پرو پاکستانی آدمی سمجھتا ہوں. اس لیے میں اس سے ملتا تھا, آج بھی اگر اس کو ضرورت پڑی تو میں اس سے ملوں گا. میری ضرورت, میرے اگر مدد سے اس کی کچھ بچت ہو سکتی ہے میں اس کی ہیلپ کروں گا. میں اس دن بھی اون کرتا تھا کہ میرے بچے ہیں, میں آج بھی اون کرتا ہوں میرے بچے ہیں. لیکن اس کے بعد آپ کبھی دوبارہ لیاری نہیں گئے؟ نہیں, میں نہیں گیا. جب میں نے ریزگنیشن دے دی میں چینج ہو گیا. میں لیاری جا کے ان کو زیادہ مار کھلاتا تو یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ مجھے ان سے ہمدردی تھی, ہمدردی ہے, اور مرتے دم تک لیاری کے معصوم مظلوم انسانوں سے رہے گی. ان کو بہت ایکسپلائٹ کیا گیا, بہت گروپس اندر گھس گئے, کرمنل گروپس. ان کو کون بیک کر رہے ہیں جو ابھی کنٹرول سنبھالے میں لیاری کا؟ گو کہ کوئی ایک گروپ نہیں ہے جو کہ مکمل کنٹرول سنبھالے ہوئے, لیکن جن کے پاس کنٹرول ہے ان کو کون بیک کر رہے ہیں؟ ایم این اے اور ایم پی ایز کس کے ہیں وہاں؟ پیپلز پارٹی کے ہیں. عزیر بلوچ نے جو آخری ڈنر کیا تھا اس میں مہمان خاص کون تھے؟ عدی فریال تھیں. پورے دنیا نے ٹیلی ویژن چینلز پہ دیکھا. قائم علی شاہ تھے. عزیر بلوچ کی ان کے ساتھ تصویریں ہیں. عزیر بلوچ کو یہ شکریہ کرنے گئے تھے. کس چیز کا شکریہ کر رہے تھے جو آج وہ خراب ہو گیا ہے؟ لیکن آپ ہی کے یہ سارے لگائے ہوئے پودے, عزیر بلوچ, ان کے ساتھ بابا لاڈلا, یہ آپس میں ہی لڑ پڑے. ان کو آپس میں کس نے لڑوایا؟ You are very intelligent. You want to put your words into my mouth, لیکن you won't be able to play with me. میں نے بھی بہت کچھ سیکھ لیا. میرے لگائے ہوئے پودے نہیں تھے, یہ پودے پہلے ہی لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. جو امن کمیٹی ہے وہ میرے منسٹری سے یا پیپلز پارٹی کی حکومت آنے سے پہلے کی بنی ہوئی تھی. میں نے نہیں بنائی تھی. رحمان ملک, رحمان بلوچ, میں ڈکیت نہیں کہوں گا کیونکہ جن کو آپ شہید بھی کہتے ہیں. نہیں, میں نے شہید کبھی بھی نہیں کہا. میں رحمان بلوچ کہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو نہ میں ڈکیت کہتا ہوں نہ شہید کہتا ہوں. تو رحمان مرحوم وہ میرے سے پہلے کی پیداوار ہے. میرے سے پہلے کا وہ لیاری کے بلوچوں کا سردار میرے سے پہلے کا تھا. بلکہ اس کی موت کا ریزن بننے والوں میں میرا نام سر فہرست ہے. بالکل. اور میرا کانٹرری جو کردار ادا کیا وہ یہ ایم کیو ایم کا منسٹر کا کیا نام تھا جو وسیم اختر صاحب, ہوم منسٹر, وہ ہوم منسٹر تھے. تو اس کو شہید چودھری نے پکڑا تھا اور وہ پیسے کی ڈیل کر کے اندر سے لاک اپ سے بھاگ گیا تھا. اس وقت وسیم اختر منسٹر تھے. ٹھیک ہے. آپ دو بندوں کا کریکٹر یہیں سے جج کر سکتے ہیں. لیکن اسلحہ تو آپ نے دیا. اسلحہ جو ویپن پہنچا, لائسنسز ایشو ہوئے, وہ تو سب تب ہوئے کہ جب آپ ہوم منسٹر تھے. There is
بگ ڈفرنس اسلحہ دینے میں اور لائسنس دینے میں. لائسنس اتھارٹی ایشو کرنے کے آرڈرز کرتی ہے. ٹھیک ہے. میں نے کی ہے. آرڈر کرنے والی اتھارٹی کون ہے؟ ڈی سیز ہیں ضلع کے. دے آر ڈیوٹی باؤنڈ ایز پر لا کہ ہر انسان کی کیریکٹر ویریفیکیشن تھانوں سے اور پولیس سے کروائے, اس کے بعد اس کو وہ بکلیٹ ہاتھ میں دے. لائسنس پراپر ویریفیکیشن کے بعد ایشو ہوتے ہیں. میں نے ہتھیار ان کو ایسے نہیں اٹھا کے بھائی آپ بھی رائفل لے جائیں, کام کریں جائیں, میں نے ایسے ایک بھی نہیں دی. ہاں, ظفر بلوچ کو میں نے لائسنس بنوایا, ایک 7mm رائفل بولٹ ایکشن کا, ایک پمپ ایکشن شاٹ گن کا اور ایک پسٹل کا. 3 لائسنس اس کو میں نے بنوا کے گنز دکان سے خرید کر کے لیگل ویپنز رجسٹریاں کر کے اس کو میں گھر جا کے تحفے میں دے کے آیا کہ یہ تمہاری اپنے حفاظت کے لیے ہے, کیونکہ ہی واز انڈر تھریٹ. اس پہ آپ کو یاد ہوگا ہینڈ گرنیڈ کا ایک اٹیک ہوا تھا, اس کی ٹانگ فریکچر. اور اپنی جب ان کو قتل کیا گیا تو اس سے کچھ ہی دن پہلے میری ان سے ملاقات بھی تھی. انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اب اس کی سرجری کے لیے ملک سے باہر جانے کا بھی سوچ رہے ہیں, لیکن ایسا ہو نہیں سکا. ظفر بلوچ کو قتل کس نے کیا؟ بابا لاڈلا. اور بابا لاڈلا اینڈ عزیر بلوچ جب ایک دفعہ اکٹھے تھے, ایک وقت تھا کہ جب ساتھ میں تھے, اٹھنا بیٹھنا, معاملات کو لے کے چلنا, اب دونوں کے رستے علیحدہ علیحدہ ہیں, اور یہی وہ دونوں گروپس ہیں جن کی آپس میں وہاں پر لڑائی چل رہی ہے. آپ نے عزیر بلوچ کے ساتھ جب آپ کی ملاقات رہی, میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے ان کے ساتھ کام کیا, وہیں پر آپ بابا لاڈلا, اور بابا لاڈلا آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, تو کیا آپ انٹروین کر کے دونوں کو یا سچویشن کو ڈیفیوز نہیں کر سکتے کہ اب حالات لیاری کے کنٹرول میں رہیں؟ میں کر سکتا تھا, اور مجھے یہ ہوپ تھی کہ میں انٹروین کرتا تو شاید ان کا جھگڑا میں رکوا سکتا تھا, لیکن ان لوگوں نے چوز کیا. ایک اور بہت ہمارے ڈیئرنگ لیڈر ہیں, مجھے بہت رسپیکٹ ہے, ایاز لطیف ولیجو کی. یہ دونوں گروپس نے اپروچ کیا ایاز لطیف ولیجو کو, وہ بیچ میں ہوئے اور دونوں کا انہوں نے پیچ اپ کرایا, لیکن وہ چل نہیں سکا, کیونکہ یہ جو نوٹ ہے نا جس میں پاکستان کے بانی بنانے والے کی تصویر چھپی ہوئی ہے, وہ ہم کو اپنی عزت, غیرت, سنسیئرٹی, کمٹمنٹ سے سب سے زیادہ ہمیں قائد اعظم پیارا ہے. جب نوٹ ملے تو لڑائی ہو گئی, اور جو میری انفارمیشن ہے ایک اور شخص ہیں جن کے کارندے ابھی 3 کراچی میں مارے گئے ہیں, جو فائننس لیاری والوں کو, پیپلز پارٹی کو بھی کرتے تھے اور ایم کیو ایم کو بھی کرتے تھے. اس کیس میں ایک بندے کا نام مینشن ہو رہا ہے جس کا بھائی بہت بڑا کلر ہے ایم کیو ایم کا, اور وہ خود پیپلز پارٹی کے لیے کام کرتا ہے, پیپلز پارٹی میں ہے. ٹھیک ہے. وہ بندے نے بابا لاڈلا کی اور ٹپی کی, جو اویس مظفر ہاشمی پتہ نہیں کا سید, ساری عمر اس کو گود میں ہم نے اٹھایا تھا, ٹپی ٹپی ہم کرتے تھے. ابھی بعد میں آئی واز سرپرائز کہ اس کا نام اویس, مجھے نہیں پتا تھا. تو ان دونوں کی میٹنگ ہوئی اور اس بندے نے میٹنگ کرائی, اس کے بعد ظفر مارا گیا. یہ ایجنسیز کا کام ہے کہ ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اس کا مرڈر کیس پینڈنگ پڑا ہے, ایف آئی آر ہے. ذوالفقار مرزا صاحب, اسی حوالے سے ہم آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے, لیکن آج کے پروگرام کے لیے وقت ہمارے پاس اتنا ہی ہے. یہ پروگرام کا دوسرا حصہ آپ کل دیکھ سکیں گے, اور جو ہماری ڈسکشن ہے وہ ہم ڈیفینیٹلی کنٹینیو کریں گے, لیکن آج کے لیے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. میں حلقہ ان 246 میں گیا, میں نے جا کے لوگوں سے ملاقات کی, ان سے پوچھا کہ آپ آنے والے بائی الیکشن میں کس کو ووٹ دیں گے. تو ان کا سب کا یہ کہنا تھا, میجورٹی کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایم کیو ایم کو ووٹ دیں گے, الطاف حسین صاحب کو ہم نے ووٹ دینا ہے, چاہے وہ جس کو مرضی. ایک شخص نے تو یہاں تک کہا کہ کوئی پول بھی کھڑا ہوگا تو ہم اس کو بھی ووٹ دے دیں گے. آپ بڑے انوسنٹ ہو, بڑے نائیو ہیں. آپ ایک چینل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور بندے سے پوچھنے جا رہے ہیں اس نے کیا اپنے پورے خاندان کو بوری بند کرانا ہے دوسرے دن. آپ نے خود کہہ دیا نا, اب حالات بدل گئے ہیں, وہ حالات نہیں رہے ہیں. لوگ اب کہتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, ورنہ ووٹ دیتے ہوئے بھی اگر وہ ووٹ دے کے آئیں گے تو کل کو پتا چل جائے گا کہاں سے ووٹ پڑے ہیں دوسری پارٹی کو. نہیں پتا چلے گا اگر اندر پراپر ارینجمنٹ ہو
کسی ان کے جو جگہ ہوتی ہے ایجنٹس کی، ایجنٹس ان کے بھی وہاں بیٹھے ہوں، مخالفوں کے بھی وہاں بیٹھے ہوں، بیلٹ باکس جو ہے وہ پردے میں ہو 100%، تو ایسا نہیں ہوگا. لوگ اپنی رائے کی ضمیر کی آواز پہ دیں گے اور پاکستان بچانے کے لیے ان کو ٹھڈے ماریں گے.